بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹ 5، اسلام کیا ہے؟ تالیف حضرت مولانا محمد منظور نعمانی نور اللہ مرقدہ۔ پہلے سبق کا دوسرا حصہ۔ ہمارے کلمے کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول خدا ہونے کا اقرار اور اعلان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، اور آپ نے جو کچھ بتلایا اور جو خبریں دی وہ سب صحیح اور بالکل حق ہیں۔ مثلاً قرآن مجید کا خدا کی طرف سے ہونا، فرشتوں کا ہونا، قیامت کا آنا، قیامت کے بعد مردوں کا پھر سے زندہ کیا جانا، اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق جنت یا دوزخ وغیرہ میں جانا۔ الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول خدا ہونے کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے جو باتیں اس طرح کی دنیا کو بتلائی ہیں وہ خدا کی طرف سے خاص اور یقینی علم حاصل کر کے بتلائی ہیں، اور وہ سب بالکل حق اور صحیح ہیں، جن میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ اور اسی طرح آپ نے لوگوں کو جو ہدایتیں کیں اور جو احکام دیے وہ سب دراصل خدا کی ہدایات اور خدائی احکام ہیں جو آپ پر وحی کیے گئے تھے۔ اسی سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ کسی کو رسول ماننے سے خود بخود ہی یہ لازم آ جاتا ہے کہ اس کی ہر ہدایت اور ہر حکم کو مانا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا رسول اسی واسطے بناتا ہے کہ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو وہ احکام بھیجے جن پر وہ بندوں کو چلانا چاہتا ہے۔ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے ہر رسول کو اسی لیے بھیجا کہ ہمارے فرمان سے اس کی اطاعت کی جائے، یعنی اس کے حکموں کو مانا جائے۔ الغرض رسول پر ایمان لانے اور اس کو رسول ماننے کا مقصد اور مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کی ہر بات کو بالکل حق مانا جائے، اس کی تعلیم اور ہدایت کو خدا کی تعلیم اور ہدایت سمجھا جائے، اور اس کے حکموں پر چلنے کا فیصلہ کر لیا جائے۔ پس اگر کوئی شخص کلمہ تو پڑھتا ہو مگر اپنے متعلق اس نے یہ طے نہ کیا ہو کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ہر بات کو بالکل حق اور اس کے خلاف تمام باتوں کو غلط جانوں گا اور ان کی شریعت اور ان کے حکموں پر چلوں گا، تو وہ آدمی دراصل مومن اور مسلمان ہی نہیں ہے، اور شاید اس نے مسلمان ہونے کا مطلب ہی نہیں سمجھا ہے۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ جب ہم نے کلمہ پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا برحق رسول مان لیا تو ہمارے لیے ضروری ہو گیا کہ ان کے حکموں پر چلیں اور ان کی سب باتیں مانیں، ان کی لائی ہوئی شریعت پر پورا عمل کریں۔ کلمہ شریف دراصل ایک عہد اور اقرار ہے۔ کلمہ شریف کے دونوں جز لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے مطلب کی جو تشریح اور وضاحت اوپر کی گئی ہے اس سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ یہ کلمہ دراصل ایک اقرار نامہ اور عہد نامہ ہے، اس بات کا کہ میں صرف اللہ تعالیٰ کو خدائے برحق اور معبود اور مالک مانتا ہوں، اور دنیا اور آخرت کی ہر چیز کو صرف اسی کے قبضے اختیار میں سمجھتا ہوں، لہٰذا میں اس کی اور صرف اسی کی عبادت اور بندگی کروں گا، اور بندے کو جس طرح اپنے مولا اور آقا کے حکموں پر چلنا چاہیے اسی طرح میں اس کے حکموں پر چلوں گا، اور ہر چیز سے زیادہ میں اس سے محبت اور تعلق رکھوں گا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں خدا کا برحق رسول تسلیم کرتا ہوں۔ اب میں ایک امتی کی طرح ان کی اطاعت اور پیروی کروں گا اور ان کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرتا رہوں گا۔ دراصل اسی عہد و اقرار کا نام ایمان ہے، اور توحید اور رسالت کی شہادت دینے کا بھی یہی مقصد اور مطلب ہے۔ لہٰذا کلمہ پڑھنے والے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے کو اس عہد اور شہادت کا پابند سمجھے اور اس کی زندگی اسی اصول کے مطابق گزرے، تاکہ وہ اللہ کے نزدیک ایک سچا مومن اور مسلم ہو اور نجات اور جنت کا حقدار ہو۔ ایسے خوش نصیبوں کے لیے بڑی بشارتیں آئی ہیں جو کلمہ شریف کے ان دونوں جز یعنی توحید و رسالت کو سچے دل سے قبول کرے اور دل و زبان اور عمل سے اس کی شہادت دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جو کوئی سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دے تو اللہ تعالی نے دوزخ کی آگ ایسے شخص پر حرام کر دی ہے۔ بھائیوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حقیقت اور اس کے وزن کو خوب سمجھ کر دل و زبان سے اس کی شہادت دو اور فیصلہ کر لو کہ اپنی زندگی اس شہادت کے مطابق گزاریں گے تاکہ ہماری شہادت جھوٹی نہ ٹھہرے، کیونکہ اس شہادت ہی پر ہمارے ایمان اور اسلام کا اور ہماری نجات کا دار و مدار ہے۔ بس چاہیے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارا پکا اعتقاد اور ایمان ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارا اقرار اور اعلان ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہماری زندگی کا اصول اور پوری دنیا کے لیے ہمارا پیغام ہو۔ وما علینا الا البلاغ، 5واں پارٹ الحمدللہ مکمل ہو گیا۔